جی السلام علیکم۔ مفتی فیصل جاپان والا اس وقت آپ سے مخاطب ہیں، اور کرونا وائرس کے حوالے سے میں دو تین چیزیں عرض کرنا چاہوں گا۔ وہ یہ کہ جیسے یہ دنیا بھر میں پھیل رہا ہے اور اس کے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ یہ 70% لوگوں کو، دنیا کی جو پاپولیشن ہے اس کو ہوگا، تو اس میں احتیاطی تدابیر بہت اہم ہیں۔ میں نے ایک ویڈیو 2-3 دن پہلے بھی بنائی تھی، آپ میرے پیج پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ کرونا وائرس کی وجہ سے جو ہے نا وہ جمعہ چھوڑا جا سکتا ہے احتیاطی تدابیر کے طور پہ۔ مگر ابھی جو میں بات کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر کسی میں کچھ علامات پائی جاتی ہیں، کچھ سمٹمز پائے جاتے ہیں کرونا وائرس کے، جیسے کہ ناک بہنا، گلے میں درد ہونا، کھانسی ہونا، بخار ہونا یا سانس لینے میں دشواری ہونا، یہ 5-6 علامات ہیں۔ اگر وہ کسی کے اندر پائی جا رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو یہ شروع ہو گیا، اور کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ 14 دن تک وہ اپنے گھر میں رہے، لوگوں سے ہاتھ نہ ملائے اور لوگوں سے ملے نہیں، مجمع میں نہ جائے، تو وہ کنٹرول کر سکتا ہے۔ اس میں جو بڑی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ آج جمعۃ المبارک ہے، تو جمعے میں اگر کوئی شخص یہ محسوس کرتا ہے کہ مجھے ان میں سے کوئی علامت ہے یا کچھ علامات پائی جاتی ہیں، تو اس کو چاہیے کہ وہ احتیاط سے کام لیں، کیونکہ اگر وہ مسجد جاتا ہے اس حالت میں تو مسجد میں اگر 500-600 لوگ ہیں تو وہاں پھیلنے کا خطرہ ہے۔ پھر مسجد کے نمازی جب گھر پہ جائیں گے تو گھر والوں کو، اہل محلہ میں پھیلنے کا خطرہ ہے۔ تو اس طرح بہت تیزی سے جو ہے نا یہ پھیل سکتا ہے۔ تو جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ ہمیں دین میں یہ اجازت ملتی ہے، اور میں نے حدیث کا جو حوالہ ہے بخاری کی، حضرت عبداللہ بن عباس والی، وہ لگا دی ہے تفصیل سے، وہاں پہ آپ اس کو جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ اتنا سیریس ہے کہ اٹلی میں جو ہے وہ اگر کسی سے یہ پھیلتا ہے یہ مرض کسی مریض سے، تو اس کو 21 سال کی سزا سنائی گئی ہے اور یا سنائی جائے گی، اور اگر اس سے کوئی شخص انتقال کر جاتا ہے تو وہ قتل کے برابر جو ہے نا وہ جرم تصور کیا جائے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بہت سیریس ایشو ہے۔ ہمارے یہاں جو ہے وہ شاید اس کو اتنا سیریس نہیں لیا جا رہا، احتیاطی تدابیر جو ہے وہ نہیں بتائی جا رہی، تو صرف اسکولز وغیرہ جو ہے نا وہ 30 مئی تک بند کر دیے گئے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمیں احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل و شعور دیا ہے، تو ہم جہاں تک کوشش کر سکتے ہیں کراؤڈ سے بچنے کی، مجمع سے بچنے کی، اجتماع سے بچنے کی، تو یہ ہمارے لیے ہی بہتر ہے اور دوسروں کے لیے بھی بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا لا تلقوا بایدیکم الی التہلکۃ، کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، ٹھیک ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان جو ہے وہ محفوظ رہے۔ تو اگر اس طرح کی چیزیں آپ اپنے اندر جو ہے وہ محسوس کرتے ہیں تو ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، اور یہ صرف جو ہے وہ ایک ہمبل ریکویسٹ نہیں ہے، بلکہ دین کا تقاضا ہے یہ۔ جیسے کہ جب طاعون پھیلا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں، تو آپ نے فرما دیا تھا کہ شام کے جو لوگ ہیں وہ اپنی شہر سے نہ نکلیں، اپنے ملک سے نہ نکلیں، اور نہ وہاں پہ کوئی جائے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ دین کا فہم سمجھتے تھے وہ یہ تدابیر جو ہے نا وہ قرون اولیٰ کے دور میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، صحابہ کے دور میں یہ کر چکے ہیں۔ تو آج یہی پھر اس کا تقاضا ہم سے کیا جا رہا ہے۔ اپنے گھر میں ظہر پڑھیے، خدا ہر جگہ ہماری بات سنتا ہے، خدا سے تنہائی میں دل لگائیے۔ انشاءاللہ جو ہے وہ اس امتحان سے، اس آزمائش سے ہم لوگ اور پوری دنیا جو اس وقت گزر رہی ہے، انشاءاللہ نبرد آزما ہو جائیں گے اور بہت جلد گزر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اس بیماری سے محفوظ رکھے، اور جتنے لوگ اس کا شکار ہو چکے ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس کو شیئر کر دیجیے گا ویڈیو کو۔